نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين۔ آج کا جو لیکچر ہے دورہ قرآن میں یہ میرا لاسٹ لیکچر ہے۔ الحمدللہ یہ میں نے 3 لیکچر اس بار جو ہے وہ دورہ قرآن میں دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا بہت خاص فضل و کرم تھا مجھ پر کہ وہ مجھے اس راستے پر لایا۔ اقامت دین کے راستے میں تھوڑا سا ایک چھوٹا سا جو ہے مجھے بھی پارٹ جو ہے حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ اور انسان کا اپنے اوپر کسی چیز پر بھی ذرا بھی اختیار نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو یہاں پر لے کر آتا ہے۔ اور جو میں نے یہ لیکچر دیے 3، اس کے بارے میں جو ہے میں اپنی جو کیفیت ہے وہ کیا بیان کروں کہ بہت زیادہ جو ہے میرے لیے خوشی کا مقام تھا، اور اس کے لیے جو ہے الفاظ میرے پاس نہیں ہے کہ میں کس طرح سے بیان کروں۔ میں اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتی تھی، میری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے یہ موقع دیا تو اور یہ جو آپ وسلم کی حدیث تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ میری ایک حدیث بھی اگر تم سنتے ہو تو وہ دوسروں تک پہنچا دو، تو اس حدیث نے جو ہے مجھے بہت زیادہ طاقت دی اور قوت دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر یہ ذمہ داری اب ہم پر ڈال دی ہے تو ہمارا جو ہے فرض بنتا ہے کہ یہ جو پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا وہ ہم آگے پہنچائیں، جتنا بھی ہمیں آتا ہے ہمیں پتہ ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کا جو ہے پیغام آگے پہنچانے میں اپنا حصہ ادا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ میری چھوٹی چھوٹی کاوشیں اور ہم سب کی جو کوششیں ہیں ان کو قبول و منظور فرمائے، اور یہ جو ہماری جتنی کوششیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے ذرا برابر بھی ہمیں ریاکاری جو ہے وہ نہ آنے دے، اور ہمارا اپنا ہر عمل جو ہے وہ اپنے لیے خالص کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور اب ہمارا آج 29واں پارہ ہے۔ یہ جو 29واں پارہ ہے اس میں ٹوٹل 11 صورتیں ہیں، لیکن آج ہم 5 صورتیں کریں گے جو کہ نصف پارے میں آئیں گی۔ ان میں سورۃ الملک ہے، سورۃ القلم، سورۃ الحاقہ، سورۃ المعارج اور سورۃ النور۔ یہ 5 صورتیں ہیں جو کہ ہم پڑھیں گے۔ اور اس سے پہلے جو ایک دور تھا صورتوں کا اس میں ہم نے جو حسین ترین قرآن کی 7 صورتیں تھیں وہ پڑھی، جن میں سورہ رحمان بھی تھی، سورۃ الواقعہ بھی تھی، اور یہ جتنی صورتیں ہیں جو گزری ہیں یہ بہت اللہ تعالیٰ کی پیاری صورتیں تھیں۔ اب جو سورۃ الملک ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے ایسی صورت ہے جس میں اس کی قدرتوں کے بارے میں جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت جامع صورت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ صورت بہت عزیز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں سے تھا کہ آپ اسے باقاعدگی سے پڑھا کرتے تھے، اور نہ صرف پڑھتے تھے بلکہ اس کی تلقین بھی کرتے تھے۔ اس صورت کو جو ہے وہ نجات دلانے والی صورت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ صورت مجھے بھی بہت عزیز ہے۔ ایک عام سی نیچرل سی بات ہے نا کہ اگر کوئی بھی ایسا شخص آپ کی زندگی میں ہوتا ہے جو کہ آپ کو کسی مشکل سے پریشانی سے نجات دیتا ہے تو آپ اس کے لیے کوئی الگ ہی جو ہے فیلنگ رکھتے ہو، تو یہ صورت بھی جو ہے وہ ایک الگ ہی مقام رکھتی ہے۔ یہ 30 آیتوں والی صورت ہے، اور جو کہ ہمارے لیے جو ہے کافی ہو جاتی ہے، شفاعت کرنے والی ہے۔ تو میری خواہش ہوگی کہ آپ سب بھی اس کو یاد کریں۔ اب ہمارا رمضان جو ہے گزر چکا ہے، ورنہ روز کی ایک آیت بھی یاد کرتے تو 30 آیتیں 30 دن میں ہو جاتی، لیکن ابھی بھی خیر ٹائم نہیں گزرا۔ آپ لوگ ضرور یہ کوشش کریں، میری خواہش ہوگی، اور یہ آپ اپنے لیے اس کو ایک ٹاسک سمجھ کے بھی لے لیں کہ روز کی 2 آیتیں کر لیں، تو اللہ نے چاہا تو رمضان المبارک میں آپ کی یہ صورت جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی اور یاد ہو جائے گی۔ اچھا، اس صورت کو میں تھوڑا سا ایکسپلین جو ہے وہ ورڈ ٹو ورڈ کوشش کروں گی کہ کروں، تاکہ ہم ڈیلی جب اس کو پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہوئے ہمیں اس کے جو میننگز ہیں وہ بھی ہمارے ذہن میں جو ہیں وہ آتے رہیں اور ہم اس کو سمجھ سکیں۔ اس کا جو پہلا رکوع ہے وہ ہے آیت نمبر 1 سے لے کر 14 تک، اور اس کی پہلی آیت ہے تبارک الذی، یعنی بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات، بیادی ہی، جس کے ہاتھ میں ہے الملک، ساری بادشاہت، اور وہی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب یہ جو پوری دنیا ہے اس میں جو راج ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ اب ساری زمین جتنی بھی ہے، یہ زمین ہمیں تو ایک نظر آتی ہے، لیکن ہم زمین کے نیچے جو ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ 7 زمینیں ہیں، نیچے تہ در تہ کتنی ہیں، اور اوپر آسمان جو ہیں وہ کتنے ہیں۔
اور قرآن پاک میں تو 7 آسمانوں کا ذکر آتا ہے، اور جو ساری زمین ہے، آسمانوں پر سورج ہیں، چاند، ستارے، گیلیکسیز ہیں، ہم تو صرف اپنے جتنی ہماری نظر ہے ہم اتنا جانتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ گیلیکسیز ہیں، سپر گیلیکسیز ہیں، یہ تمام جو سسٹم ہے، یہ سب کچھ صرف اور صرف اللہ ہی کے تابع ہے۔ یعنی پوری کائنات کا جو اقتدار ہے اور اختیار ہے، وہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے۔ یہاں پر جو ہاتھ کا ذکر کیا گیا نا، تو یہ اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو دستے قدرت ہے اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اب کہیں بھی کوئی ایک ذرہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کوئی حرکت کرتا ہوا کوئی ذرہ جو ہے وہ اللہ کی مشیت کے بغیر جو ہے وہ ساکن ہو سکتا ہے۔ البتہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک حد تک ارادے اور عمل کا اختیار دیا ہے، وہ بھی اس لیے تاکہ اس کی آزمائش ہو سکے۔ اب حقیقت یہ ہے کہ انسان جو ہے اتنا بے بس ہے، اور اس کی بے بسی کا عالم یہ ہے کہ اسے خود اپنے جسم پر بھی اختیار نہیں ہے۔ ظاہر ہے انسان کی جتنی ساری فزیولوجی ہے، اناٹومی ہے، یہ پوری کی پوری جو ہے اللہ ہی کے حکم کے تابع ہے۔ اب ہم آج کل بہت زیادہ یہ نعرے سنتے ہیں نا، میرا جسم میری مرضی، تو ذرا ان لوگوں سے کہیں کہ اگر تمہارا جسم ہے تم اس پر اپنی مرضی چلا کے دکھاؤ، اپنے دل کو ذرا دیر کے لیے آرام دینا ہے، اس کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دو، پھر اس کو دوبارہ سے سٹارٹ کرو، کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ نہیں۔ بلکہ ہمیں تو اپنے سر میں ہونے والے درد پر بھی اختیار نہیں ہے۔ ہم تو اپنی مرضی سے اپنے سر کے درد کو نہیں روک سکتے، ہمارے جسم میں کہیں درد ہے، ہمارا وہ بھی اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنے جسم میں آئی ہوئی تکلیف کو دور کر لیں یا اس کے لیے جو ہے نا کچھ کر سکیں۔ تو کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہر شے پر قادر ہے۔ آیت نمبر 2 ہے، الذی، جس نے خلق الموتا، پیدا کیا موت کو۔ اچھا، اگر آپ کے پاس قرآن پاک ہے، اگر وہ سامنے رکھ لیں گے اس صورت کے لیے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ لوگ اس کے ورڈز جب سمجھیں گے نا، تو آپ کو پڑھتے ہوئے جب آپ ڈیلی اس کو پڑھیں گے تو یہ آپ کے معنی آپ کے ذہن میں رہیں گے، اور پھر آپ جو ہے نا اس کو بہت اچھے سے جو ہے وہ سمجھ سکیں گے۔ پھر والحیاتا، اس نے پیدا کیا زندگی کو، خلق الموتا پہلے ہم نے پڑھا کہ موت کو، کس لیے؟ تاکہ لیبلوکم، آزمائے تم کو، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کس کا عمل زیادہ اچھا ہے، وہو العزیز الغفور، اور وہی ہے بخشش کرنے والا اور زبردست۔ اب یہ جو آیت ہے یہ آیات متشابہات میں سے آتی ہیں۔ یہ یہ جو انسان کی زندگی ہے اور اس کی موت کا جو مقصد اصل وہ کیا ہے، انسان کی زندگی اور موت کا جو سلسلہ ہے اس کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے جاری فرمایا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے۔ یعنی انسان کی جتنی دنیا کی زندگی ہے اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک وقفہ امتحان ہے، اور جو موت ہے وہ اس وقفے کے ختم ہونے کی گھنٹی ہے۔ اب یہ جو امتحان ہے بالکل اسکول کالج کے امتحانوں جیسا ہے، جیسے ہم اسکول میں ایگزام دیتے ہیں اور ختم ہو گیا ٹائم، تو وہ تو چند گھنٹوں کے لیے ہوتا ہے نا ایگزام، اور یہ جو ایگزام ہے یہ انسان کے جو ہے موت تک کا، اگر اس میں بھی آپ بچپن کے کچھ عرصہ نکالیں امیچورٹی کے، جب انسان کو عقل آتی ہے، شعور والا ہوتا ہے، تو وہ آپ کے 40-50 سال مشکل سے ہوتے ہیں، تو وہ اتنا عرصہ جو ہے یہ انسان کی آزمائش کا ہے۔ آیت نمبر 3 جو ہے وہ آیات متشابہات میں سے ہے، اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے بنائے سبع سماوات، 7 آسمان، طباقا، اوپر تلے، ما ترا، تم نہیں دیکھو گے، فی خلق الرحمن، رحمان کی تخلیق میں، من تفاوت، کوئی نقص کوئی کمی، فرجع البصر، پھر لوٹاؤ نگاہ کو، ہل ترا، کیا تم دیکھتے ہو، من فطور، کوئی شگاف کوئی رخنا۔ اب یہ جو آیت ہے آیت نمبر 3، یہ آیات متشابہات میں سے ہے، اور انسان جو ہے اب تک آسمانوں کی، ایک آسمان ہی کیا 7 آسمانوں موجود ہیں، وہ تو ایک آسمان کی حقیقت کے بارے میں بھی اب کچھ نہیں جان پایا۔ اب اس سے کیا کہا جا رہا ہے کہ تم ذرا دیکھو، کیا تم رحمان کی تخلیق میں کہیں کوئی فرق پاتے ہو؟ اب ہر زمانے کے جو سائنسدان تھے، ماہر فلکیات ہیں، سائنس کے شعبے میں بہت زیادہ تحقیقات کی گئی ہیں، لیکن آج تک کوئی بھی یہ نہیں جان پایا اور نہ ہی کوئی یہ کہہ پایا ہے کہ اس میں جو ہے کوئی نقص ہے، یا یہ چیز جو ہے وہ ایسے نہ ہوتی ایسے ہوتی۔ تو ان کے لیے کہا جا رہا ہے، انسانوں کے لیے، کہ تم دیکھو، اور پھر جیسے ایک بندہ ایک چیز کو دیکھتا ہے نا، ایک سرسری نظر ہوتی ہے، پھر وہ اس کو دوبارہ دیکھتا ہے جو ذرا ڈیٹیل میں دیکھنا چاہتا ہے، تو اس سے یہی کہا جا رہا ہے کہ فرجع البصر، کہ دوبارہ لوٹاؤ اپنی نگاہ کو اور دوبارہ ذرا اچھی طرح سے دیکھو، کیا تمہیں کہیں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ آیت نمبر 4 میں دوبارہ سے کہا جا رہا ہے کہ پھر لوٹاؤ، ثم مرجع البصر، پھر لوٹاؤ اپنی نگاہ کو، کرتین، بار بار، ینقلب، لوٹ آئے گی، الیک البصر، تیری نگاہ تیری ہی طرف، خاسئا، ذلیل ہو کر، وہو حسیر، اور وہ تھکی ہوئی ہوگی۔
یعنی اپنی جو نگاہ ہے اس کو لوٹاؤ اور پھر لوٹاؤ، یعنی بار بار اپنی نگاہ کو گھماؤ، کوئی کمی ڈھونڈو، کوئی خلل ہے، کوئی نقص ہے، لیکن تمہاری نگاہ جو ہے وہ تھک ہار کر تمہاری ہی طرف لوٹ کر آ جائے گی۔ آیت نمبر 5 میں ہے کہ وَلَقَدْ اور البتہ زینا زینت دی ہم نے السماء الدنیا آسمان دنیا کو بمصابیح چراغوں کے ساتھ، اور وجعلناها ہم نے بنایا ان کو رجوما للشیاطین شیطانوں کو مارنے کی چیز، اور وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ اور ان کے لیے تیار کیا جلنے والا عذاب۔ یعنی کہ ایسا ہے جیسے ستاروں میں گویا میزائل نصب کر دیے گئے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ غیب کی خبروں کی ٹوہ لینے والے ہیں، ان میں کون ہیں؟ شیاطین ہیں اور جن ہیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے جلا دینے والا عذاب۔ اب یہ ہم بہت ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں، جو آسمان دنیا ہے اس پر شیطان اور جنوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کوئی خبر لے کر آئیں غیب سے اور پھر وہ جو ہے لوگوں کو بتائیں۔ آیت نمبر 6 میں ہے کہ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا بِرَبِّهِمْ اپنے رب کے ساتھ، عذاب جہنم ان کے لیے عذاب ہے جہنم کا، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور کتنا برا ٹھکانہ ہے لوٹنے کی جگہ۔ یعنی کہ جو جہنم ہے وہ کس کے لیے ہے؟ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا، اور یہ لفظ ہمیں قرآن میں کئی جگہ ملتا ہے وَبِئْسَ الْمَصِيرُ کہ کتنا برا ٹھکانہ ہے وہ جہاں پر انسان جو ہے ایسے انسان لوٹ کر جائیں گے۔ آیت نمبر 7 میں ہے اذا القوا جب وہ ڈالے جائیں گے فیہا سمعوا اس میں تو وہ سنیں گے شہیقا وہی تفور چلانا اس کا اور وہ جوش کھا رہی ہوگی۔ اب جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے لوگ تو وہ ایسی آوازیں سنیں گے جو کہ عربی میں اس لفظ کو شہیق کہا جا رہا ہے، اب اس کا اردو میں جو ہے وہ بہت زیادہ اس کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی یہ آواز ایسی ہے جیسے کوئی بہت زوردار آواز ہو یا بہت تکلیف کے ساتھ ہے، یا پھر ایسی آواز جیسے کوئی بھیڑیا ہے اپنے شکار پر اچانک سے جھپٹ پڑتا ہے اور پھر جب وہ غراتا ہے، یعنی ایسی آواز جو کانوں کو بہت بری لگے اور جس کو ہم ورسٹ پینفل ساؤنڈ بھی کہہ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 8 میں ہے کہ تکاد تمیز قریب ہے کہ پھٹ جائے من الغیظ غضب سے، کلما جب کبھی القیا فیہا اس میں ڈالی جائے فوج، سالہم پوچھیں گے ان سے خزنتھا ان کے جو چوکیدار ہیں جہنم کے داروغے، الم یاتکم نذیر کیا تمہارے پاس نہیں آیا تھا کوئی ڈرانے والا؟ تو جہنم کا جو حال ہے جب اس میں لوگوں کو ڈالا جا رہا ہوگا تو اس کی حالت کیسی ہوگی؟ جیسے وہ شدت غضب سے جو ہے وہ پھٹ پڑنا چاہ رہی ہوگی، اور جب اس میں گروہوں کو ڈالا جائے گا تو اب ذرا اس دن کا تصور کریں جس دن اللہ تعالیٰ جمع کرے گا ہر امت سے ایک فوج جو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا کرتی تھی، پھر اللہ تعالیٰ ان کی درجہ بندی کرے گا، اور پھر اس طرح ہوگا جیسے حساب ہوتا جا رہا ہے، اور اسی ترتیب سے ایک بڑا سسٹمیٹک جو ہے یہ سارا نظام ہوگا، اور ترتیب سے اسی طرح ہر قوم کے جو مجرمین ہیں ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ پھر ہر گروہ کے پہنچنے پر جب ایک گروہ پہنچے گا یعنی فوج در فوج جو ہے جہنم میں ڈالے جائیں گے، تو جب ایک گروہ پہنچے گا تو جو متعین وہاں پر فرشتے ہوں گے جہنم پر وہ ان سے سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہیں آیا تھا خبردار کرنے والا؟ یعنی وہ بھی ان کو ایک شرمندہ جو ہے وہ کرنے والا ہوگا کہ ان کو احساس ہو کہ دنیا وہ کس طرح گزارا ہے۔ آیت نمبر 9 میں ہے کہ قالو وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، قد جاءنا کہ آیا تھا ہمارے پاس نذیر ڈرانے والا، فکذبنا تو جھٹلا دیا ہم نے، وقلنا اور کہا ہم نے ما نزل اللہ نہیں نازل کی اللہ نے من شیئن کوئی چیز، ان انتم الا فی ضلال کبیر اور تم ہو مگر بڑی گمراہی میں۔ تو وہ کیا کہیں گے کہ بالکل ہماری طرف تو آیا تھا لیکن ہم نے تو اس کو جھٹلا دیا، اور بلکہ ہم نے تو ان کو یہاں تک کہہ دیا کہ تم لوگ تو بڑی گمراہی میں مبتلا ہو۔ اور پھر وہ کیا کہیں گے؟ آیت نمبر 10 میں ہے کہ لو کننا کاش ہم ہوتے نسمعو سنتے، اور ناقلو عقل والے یعنی ہم سمجھنے والے ہوتے، تو نہ ہوتے ہم فی اصحاب السعیر دوزخ والوں میں سے۔ اب ان کو جو ہے ایک پچھتاوا جو ہے وہ گھیر لے گا، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کاش ہم اس ٹائم سنتے، ہم اپنی عقل کا استعمال کر لیتے کہ وہ جو وقت تھا جب ہمیں سمجھایا جا رہا تھا، ہمیں پیغام دیا جا رہا تھا، تو ہم اس ٹائم اپنی عقل اور سمجھ کا استعمال کرتے تو شاید یہ جو ہے وقت نہ آتا اور ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ آیت نمبر 11 ہے فَاعْتَرَفُوا تو وہ اعتراف کر لیں گے بِذَنبِهِمْ اپنے گناہوں کا، فَسُحْقًا لعنت ہے لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ
یعنی اب وہ گنہگار، وہ جہنمی جو کہ اب اعتراف کر رہے ہیں، جب ان سے داروغے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تمہارے پاس کوئی نہیں آیا تھا، تو وہ اعتراف کریں گے جس طرح ان کا جو اپنا اصل گناہ ہے جس کی وجہ سے یہ سارا ان کو فیس کرنا پڑ رہا تھا، تو وہ انہوں نے اپنے اصل گناہ کا اعتراف کیا کہ بے شک ہم نے جو ہے وہ غلط کیا اپنے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے دوزخ جو ہے وہ تیار کی ہے. آیت نمبر 12 میں ہے کہ وہ لوگ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں. اب یہاں پر جو تقابل کے طور پر اس کے بعد جنت والوں کا بھی ذکر جو ہے وہ ساتھ کیا جا رہا ہے کہ ایک طرف تو وہ لوگ تھے جو کہ جھٹلاتے تھے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے رب سے ڈرتے رہے اور غیب میں رہتے ہوئے بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو غیب ہے نا، نظر نہیں آتا، تو اس کے ہوتے ہوئے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ سے وہ ڈرتے رہے. تو ان کے لیے کیا ہے انعام میں مغفرت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور بہت بڑا جو ہے وہ اجر بھی ہے. آیت نمبر 13 میں ہے کہ دیکھو وَأَسِرُّوا، چھپاؤ، چاہے تم چپکے سے کرو بات، قولکم، اپنی بات، اوجہروا، یا ظاہر کرو اس کو، انہو، بے شک، علیم بذات الصدور، وہ تو واقف ہے اس سے بھی جو تمہارے سینوں کے بھید ہے. اب چاہے تم اپنی بات کو چھپا کر بیان کرو اور چاہے آواز سے بیان کرو، زور سے کہو، اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی واقف ہے جو کہ تمہارے سینوں کے اندر ہے. اور آگے جو آیت ہے یعنی ایک بڑا پرزور انداز ہے کہ کیا وہی نہیں جانے گا، الا یعلم من خلق، وہ جس نے پیدا کیا، وہو اللطیف، یعنی بہت باریک بین، خبیر، باخبر ہے. یعنی کہ وہی نہیں پیدا کرے جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اور لطیف جو ہے وہ بہت ہی باریک بین جو ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ بہت ہی باریکی سے دیکھنے والا، اور وہ ہر شے کی خبر رکھنے والا ہے. یعنی جنہوں نے دنیا میں اچھے اعمال کیے، آخرت میں بھی وہ اپنی زندگی میں جنت کی نعمتوں کو حاصل کریں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں بھی اللہ کے احکامات کا پاس نہیں کیا، وہ جہنم کے جو عذاب ہے اس سے دوچار ہوں گے. اور پھر وہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے اس وقت سنا ہوتا، غور کیا ہوتا، تو ہم بھی جہنمیوں میں شامل نہ ہوتے. لیکن اس وقت ان کی جو ندامت ہے وہ ان کے لیے ذرا بھی فائدے کا باعث نہیں ہوگی. یہاں پر ہمارا رکو نمبر 1 ختم ہوتا ہے. رکو نمبر 2 ہے جو کہ آیت نمبر 15 سے 30 تک ہے. اور اس میں جو ہے انسان کی زندگی اور حیوان کی زندگی کے بارے میں جو ہے نا، یعنی ایک انسان زندگی گزارتا ہے، ایک حیوانی طور پر ہوتی ہے، اس کا فرق جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے. اب آیت نمبر جو 25 ہے، 15 ہے، اس میں ہے هو الذی، اللہ ہی وہ ذات ہے، جعل، جس نے بنایا، لکم الارض، تمہارے لیے زمین، ذلولا، فرش، فمشو، بس چلو، فی مناکبہا، اس کے اطراف میں، وکلوا من رزقہ، اور اس کے رزق میں سے کھاؤ پیو، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف دوبارہ زندہ ہونا ہے. اب وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنا دیا ہے زمین کو پست. اور زمین کے جو اب یہاں پر کندھوں کا ذکر آ رہا ہے کہ اس کے کندھوں کے مابین چلو پھرو اور کھاؤ پیو، تو اس سے مراد ایسا ہے جیسے وہ میدان ہے جو کہ انسان کو بہت وسیع نظر آتے ہیں اور بہت ہی کشادہ ہے کہ انسان ان پر نہیں چل سکتا، پیدل نہیں چل سکتا، گاڑی میں بھی جائے تو بہت ٹائم لگے. ایک عام اگر ہم اگزامپل لیتے ہیں، کہیں راستوں میں اگر آپ جائیں، میدانی علاقے نظر آتے ہیں، تو ایسے بھی اس کی مثال ہم لے سکتے ہیں جس طرح اگر ایک چیونٹی ہے اور وہ ہاتھی کو کے اوپر اس کو چھوڑ دیا جائے اور اس سے کہے کہ وہ چلے پھرے، تو اس کو تو وہ جگہ بہت ہی وسیع اور عظیم معلوم ہوگی. آیت نمبر 16 میں ہے کہ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو فی السمائی، جو کہ آسمان میں ہے، ان یخسفا، کہ دھسا دے، بکم الارض، تم کو زمین میں، فاذا ہی تمور، تو اچانک وہ لرزنے لگے اور پھٹ جائے. یعنی کیا تمہیں اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر کوئی زلزلہ آ جائے یا زمین پھٹ جائے اور تم اس کے اندر دھس جاؤ. امین تم، کیا بے خوف ہو گئے ہو تم، من فی السماء، اس سے جو آسمانوں میں ہے، این یرسلا، کہ وہ بھیجے، علیکم حاسبا، تم پر پتھروں کی بارش، فستعلمون کیف نذیر، بس انقریب تم جان لو گے کہ کیسا تھا میرا ڈرانا. آیت نمبر 18 میں ہے کہ اس سے پہلے والوں نے بھی جھٹلا دیا تھا تو ان پر بھی میرا جو عذاب ہے وہ آیا تھا. اب انسان جو ہے یہاں پر دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک انسان وہ ہے جو کہ اپنی زندگی کا کوئی اس کا واضح یعنی ہم اپنے بہت زیادہ اس طرح کے لوگ ہیں، ہم دیکھتے ہیں جن کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ بس وہ پیٹ بھر لیں، انہوں نے نسل بڑھانی ہے آگے، یا ان کو سر چھپانے کے لیے ٹھکانہ مل جائے، تو بس اس کی زندگی بس یہیں تک محدود ہے. اور اس کو کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ انسانوں کی صورت میں جو ہے وہ حیوان ہے. یعنی زندگی اس کو نہیں گزار رہی، بلکہ وہ نہیں گزار رہا زندگی، بلکہ زندگی اس کو گزار رہی ہے.
اور اصل زندگی کس کی ہے؟ جس کا حیوانی جو تقاضے ہیں ان سے اوپر کا کوئی مقصد ہو، کوئی اعلیٰ مقصد ہو۔ اور اعلیٰ مقصد کیا ہے؟ اعلیٰ کام کون سا ہے دنیا کا؟ وہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے کیا، دعوت دین کے ذریعے انسانوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی جو کوشش کی، اور دین کو جدوجہد کے ذریعے جو ہے پھیلانے کی کوشش کی، وہ اصل کام ہے۔ اور ہمیں بھی اسی کام کو لے کر جو ہے وہ آگے چلنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو پھیلانے کے لیے، اقامت دین کے لیے اپنی جان اور مال جو ہے لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر جو آیت میں آ رہا ہے، آیت نمبر 22 میں، افمن یمشی، کیا پھر جو چلتا ہے، مکبن سرنگوں ہو کر، علی وجہہ اپنے چہرے پر، اہدا زیادہ ہدایت یافتہ ہے، ام من یمشی یا جو چلتا ہے، سوین علی صراط مستقیم جو کہ سیدھے راستے پر چلتا ہے۔ یعنی جو دو قسم کے انسانوں کا طرز زندگی تھا، اب اس کا جو ہے ایک اگزامپل ہم اس طرح لے سکتے ہیں، جیسے کوئی شخص فاصلہ طے کرنے کے لیے چوپایوں کی طرح اوندھا ہو جاتا ہے اور منہ کے بل خود کو گھسیٹ رہا ہے۔ اب ظاہر ہے ایسا شخص جو کہ اس کا منہ کے بل گھسٹ رہا ہے، اس کو بھلا اپنے سامنے کیا نظر آتا ہے؟ اسے اپنی منزل کی بھی کچھ خبر نہیں ہوتی۔ اب جبکہ دوسرا شخص جو ہے وہ ایسا ہے جو کہ سیدھے راستے پر ہے اور انسانوں کی طرح سیدھے ہو کر چل رہا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی منزل جو ہے متعین کر رکھی ہے۔ اب آیت نمبر 23 میں ہے، قل هو الذی، کہہ دیجئے وہ ذات ہے، انشأکم جس نے پیدا کیا تم کو، وجعل اور بنایا اس نے، لکم السمع تمہارے لیے کان، والابصار آنکھیں، والافئدۃ اور دل، قلیلا ما تشکرون۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو کان، آنکھیں، دل سب کچھ دیا، لیکن اس کے باوجود تم لوگ شکر بہت ہی کم کرتے ہو۔ اب ان نعمتوں کا ہم عام طور پر تو اس کا اندازہ کر ہی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی کس قدر بڑی نعمتیں ہیں۔ اس کا جو احساس ہے وہ وہی شخص کر سکے گا جو کہ ان نعمتوں سے محروم ہو۔ جس کی آنکھیں نہ ہو اس سے پوچھیں، جس کی جو ہے وہ کانوں سے سننے سے محروم ہو تو اس سے پوچھیں۔ اب یہاں پر جو یہ انسانی صلاحیتوں کا ذکر ہے، اس میں یہ ہے کہ قرآن مجید میں جب بھی انسان کی صلاحیتوں کا یا اس کے حواس کا ذکر آتا ہے تو سب سے پہلے انسان کی سماعت کا ذکر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ علم حاصل کرتا ہے تو اس کا جو سب سے پہلا جو اس کا ذریعہ ہوتا ہے بنیادی، وہ اس کی سماعت ہے۔ ظاہر ہے پہلے وہ کوئی بات سنتا ہے، کچھ کسی پچھلی نسلوں کے کوئی تجربات ہیں، کوئی علمی ان کے معاملات ہیں، ان کو سنتا ہے، اور اس کے بعد ہی پھر وہ اپنا جو اگلا کام ہے وہ شروع کرتا ہے۔ اور آیت نمبر 24 میں ہے، قل هو الذی، کہہ دیجئے اللہ وہ ذات ہے، ذرأکم جس نے پھیلایا تم کو، فی الارض زمین میں، اور اسی کی طرف وإلیہ تحشرون تم سمیٹے جاؤ گے۔ اور وہ کہتے ہیں، ویقولون متی، کب ہے، حاذا الوعد یہ وعدہ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ یعنی کافرین جو ہے، منافق اور کافر، وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی اگر یہ وعدہ ہے، اگر تم سچے ہو تو تمہارا یہ وعدہ بھلا پورا کب ہوگا؟ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ علم تو صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اور میں تو انما بے شک انا نذیر مبین، میں تو صرف تمہیں ڈرانے والا ہوں، ایک واضح طور پر خبردار کر دینے کے لیے میں آیا ہوں۔ آیت نمبر 27 میں ہے۔ اب یہ جو ہے نا، اس کو آیت کو اگر آپ پڑھیں سمجھیں تو ایک دم سے ایک جسم پر کپکپی طاری ہوتی ہے کہ جب وہ دیکھ لیں گے اس کو، رَأَوْهُ دیکھ لیں گے، زُلْفَةً نزدیک، سیئت بگڑ جائیں گے، وجوہ الذین ان لوگوں کے چہرے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، اور ان سے کہہ دیا جائے گا، ھذا الذی یہ ہے وہ چیز، کنتم بہ تدعون جب ان کے سامنے جو ہے جہنم آ جائے گی، قیامت جو ہے برپا ہو جائے گی، تو جب وہ جہنم کو دیکھیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ دیکھ لو، اسی کا تم لوگ دعویٰ کرتے تھے، اسی کے لانے کا جو ہے تم لوگ کہا کرتے تھے، تو دیکھ لو اب یہی ہے تمہارا اصل اور دائمی ٹھکانہ۔ آیت نمبر 28 میں ہے کہ قل ارأیتم، کہہ دیجئے کہ کیا دیکھا تم نے، ان اہلکنی اللہ اگر ہلاک کر دے مجھ کو اللہ، ومن معی اور اسے بھی جو میرے ساتھ ہے، او رحمنا فمن یجیر الکافرین تو کون ہے جو ہم پر رحم کرے گا، پناہ دے گا، اور کافروں کو من عذاب علیم دردناک عذاب دے گا۔ یعنی اے نبی ان سے کہہ دیں کہ جو لوگ میرے ساتھ ہیں، اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے تو تم لوگوں کو بھلا دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟
یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر رکھا ہے، ہم اللہ کے بتائے ہوئے جس راستے پر چل رہے ہیں اس میں ہماری بھلے جانیں ہی چلی جائیں، اگر ہم جانیں چلی جاتی ہیں ہماری، یا پھر ہم اس میں جو ہے وہ فتح حاصل کرتے ہیں، دونوں صورتوں میں ہمارے لیے کامیابی ہی ہے۔ اور تم جو ہو اس کامیابی کو کیا سمجھتے ہو؟ ہلاکت، یعنی اصل کامیابی ہے یہ جس کو تم ہلاکت سمجھ رہے ہو۔ آیت نمبر 29 ہے، قل هو الرحمن، کہہ دیجئے وہی رحمان ہے، آمنا بھی، ایمان لائے ہم اس پر، وعلیہ توکلنا، اور اسی پر توکل کیا ہم نے، فستعلمون، پس ان قریب تم جان لوگے، من ہوا فی ضلال مبین، کون ہے جو کھلی گمراہی میں ہے۔ یعنی اب یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے کفار و مشرکین کے جو بالکل جو ان کا عکس ہے گفتگو کا، وہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ ہم تو اللہ پر ہی مان لائے ہیں۔ اور قل ارأیتم ان اصبح، کیا دیکھا تم نے ماؤکم، پانی تمہارا، غورن خشک، فمن یاتیکم، کون ہے جو لائے تمہارے پاس، بماء معین، بہتا ہوا پانی تمہارے پاس۔ یعنی اگر پانی جو ہے وہ ختم ہو جائے، جیسا کہ آج کل جو پانی کا مسئلہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، اور جو ماہرین ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ پانی کا جو بڑھتا ہوا استعمال ہے، بارشی کی کمی ہے، تو اس سے پانی جو ہے وہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس صورتحال میں ہم اس آیت کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے کہ پانی خشک ہو جائے تو کون ہے جو ہمارے سامنے صاف ستھرا نتھرا ہوا پانی لے کر آئے گا۔ یہاں پر ہماری الحمدللہ سورہ ملک ختم ہوئی ہے، اور ہم سورہ قلم کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ قلم کی جو پہلا رکوع ہے وہ آیت نمبر 1 سے 33 تک ہے، اور اس میں نبی کریم کے اخلاق کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اخلاق ہے وہ بلند ترین ہے۔ اس کی پہلی آیت میں ہے کہ قسم ہے قلم کی جو یہ لکھتے رہتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے آیت نمبر 2 سے 5 میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ ایک تسلی دی جا رہی ہے، ان کی دلجوئی کی جا رہی ہے کہ آپ ہرگز مجنون نہیں ہیں، دیوانے نہیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اخلاق حسنہ کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ اب بھلا کیا اتنے اعلیٰ اخلاق کی جو ہستی ہے وہ مجنون ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ اب اس کے بعد جو رکوع میں ہے وہ مخالفین کے جو کردار ہیں ان کے بارے میں بھی جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ مخالفین کا جو کردار ہے وہ کیسا تھا۔ آیت نمبر 6 سے آگے ہم دیکھیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ جو راہ سے بھٹک گیا ہے ان کو بھی، اور جو ہدایت یافتہ ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں پر دھیان نہ دیں۔ اچھا، یہاں پر پھر آگے کی جو آیات ہیں اس میں جو مخالفین ہیں ان کے گھٹیا کردار کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ تو وہ لوگ جو ہیں وہ ایسے ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے ہیں کہ وہ ذرا تھوڑے سے ڈھیلے پڑ جائیں، یعنی ان کے خلاف جو ہے وہ اس طرح مسلسل کوششوں میں لگے رہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر تھوڑا سا جو ہے وہ ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی ذرا ڈھیلے پڑ جائیں۔ یعنی جو باطل ہے اس کا کیا طریقہ ہے کہ وہ پہلے تو حق کو جھٹلاتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ حق کو جھٹلا دے اور خود غالب ہو جائے، لیکن جب اس کے مقابلے میں اس کو کھڑا ہونا مشکل نظر آتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ کمپرومائز کرنے پر جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے، یا دوسرے کو بھی اس بارے میں آیت نمبر 10 میں کہا جا رہا ہے کہ آپ مت مانیے ایسے شخص کی بات جو بہت قسمیں کھانے والا انتہائی گھٹیا ہے۔ اب یہ جو ہے دو خصوصیات ہیں جن کا آپس میں ایک فطری تعلق ہے کہ ایک شخص جو کہ جھوٹا ہے یا گھٹیا پن پہ اتر آتا ہے تو وہ قسمیں کھا کر اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا چاہتا ہے۔ آیت نمبر 11 میں بھی اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، تانے دیتا ہے اور چغلیاں بھی کھاتا پھرتا ہے، اور پھر خیر سے روکنے والا ہوتا ہے، اور حد سے بڑھ جانے والا گنہگار ہے وہ شخص۔ آیت نمبر 13 میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ بالکل گنوار ہے کیونکہ اس کا کوئی نسب ہی نہیں ہے ڈھنگ کا، اور کس چیز پر اس کو گھمنڈ ہے، آیت نمبر 14 میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے مال و دولت پر گھمنڈ کرتا ہے، اور اس پر بھی کہ وہ جو ہے بیٹوں والا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد بہت دی تھی، اور اس کو جب آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو پھر وہ کیا کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانی ہے، آج کل تو ایسا کچھ نہیں ہوتا، یعنی وہ ہر طرح سے اس کو جھٹلا دیتا ہے۔ آیت نمبر 16 میں کہا جا رہا ہے اس کے لیے عذاب کے بارے میں کہ ہم عنقریب اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے۔ اب سونڈ کا یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے، ممکن ہے کہ وہ جو شخص تھا
ولید بن مغیرہ جس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے، جو کہ بہت زیادہ جو ہے مال و دولت تھا اس کے پاس، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹوں سے بھی نواز رکھا تھا، اور ان کے بیٹے ہی تھے جن میں سے ایک جو ہے وہ خالد بن ولید نکلے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس کی ناک ذرا زیادہ لمبی ہو، نمایاں ہو، اور وہ تکبر کے طور پر اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑی ناک والا سمجھتا ہو۔ آیت نمبر 17 میں واضح کیا جا رہا ہے کہ ہم اسی طرح مخالفین کو آزماتے ہیں، جیسے باغ والوں کو آزمایا گیا۔ مخالفین یہاں پر کس کو کہا جا رہا ہے؟ اہل مکہ کو، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف تھے۔ اب یہاں پر باغ والوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو باغ والے ہیں، آیت نمبر 18 سے آگے، کہ جو باغ والے ہیں انہوں نے طے کیا تھا کہ ہم ان کے باغ کے جو پھل ہیں وہ تیار ہو چکے تھے۔ اب ان کو جو ہے یہ تھا کہ ہم صبح سویرے جائیں اور پھل اتار لائیں، یعنی صبح سویرے جب باقی لوگ سو رہے ہوں تو ان کی یہ تھی کہ کہیں ان کو اپنے باغ کے پھل میں سے کسی کو کچھ دینا نہ پڑ جائے۔ تو ان میں سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی جو نیت ہے اس کا ان کو کیا انہوں نے عذاب ان کا دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے راتوں رات ان کے باغ کو اجاڑ دیا، یعنی رات کو وہ نیت کر کے سوئے ہیں کہ ہمارا جو پھل ہے باغ کا وہ پک کر تیار ہو چکا ہے، تو ہم جا کر صبح صبح اس کو اتار لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے راتوں رات جو باغ ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ اجاڑ دیا۔ اب وہ ایسے ہو گیا جیسے کوئی کٹی ہوئی فصل ہے۔ اب صبح ہی صبح جب وہ اپنے پلان کے مطابق اٹھے ہیں اور آوازیں دی ایک دوسرے کو کہ چلو بھئی باغ میں چلیں اور اپنے کھیت کی طرف پھل توڑنے ہیں ہمیں، تو ان کا باغ جو ہے وہ تو جل چکا تھا، اجڑ چکا تھا۔ اب وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں اور یہ باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھو ہمیں جو ہے اپنا کام یہ کر لینا ہے تاکہ کوئی بھی جو غریب ہے یا مسکین ہم سے سوال کرنے نہ آ جائے، کہیں وہ ہمارے باغ میں جو ہے وہ داخل نہ ہو سکے۔ اب دراصل انہوں نے جو پھل اتارنے کے لیے اندھیرے میں جانے کا پروگرام بنایا اس لیے تھا کہ اس موقع پر جو ہے وہ غریب اور غرما اور مساکین سے جو ہے جان چھڑا سکیں۔ ان کا تو خیال یہ تھا کہ باغ تو ہمارا ہے، محنت تو اس پر ہم نے کی ہے، تو بھلا ہم کیوں اس کا جو پھل ہے وہ دوسروں کو دیں، یہ ہمارے کیا لگتے ہیں۔ اب یہ ان کا جرم تھا جس کی انہیں سزا ملی۔ اب جب وہ جلدی جلدی چلتے ہوئے وہاں پر پہنچے کہ وہ تو اپنے ارادوں میں پکے ہیں، آیت نمبر 25 میں یہ کہا، اور آیت نمبر 26 میں ہے کہ جب وہ باغ میں پہنچے تو دیکھ کر وہ حیران رہ گئے کہ یہ تو کوئی اور ہی جگہ ہے، یہ تو بھٹک کر شاید کہیں اور آ گئے ہیں، یہ ان کا باغ نہیں ہے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا صورتحال تو پھر ان کو ادراک ہوا کہ یہ تو ہمارا ہی باغ ہے، بلکہ ہم تو محروم ہو گئے ہیں۔ آیت نمبر 28 میں اب ان کے درمیان کوئی ایک شخص تھا جو کہ کچھ بہتر تھا اور جس میں کوئی اچھائی بھی تھی، اور ان لوگوں کو بولتا رہتا تھا جو کہ اپنے رب کی تسبیح کیا کرو۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں کہتا نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے رب کی تسبیح کیا کرو۔ تو باقی جو تھے اس کے جو ساتھی انہوں نے اعتراف کیا کہ واقعی بے شک تم ٹھیک کہتے تھے اور ہم ہی ہیں جو بہت ہی ظالم ہیں۔ اب کیا ہوا، اب جو عذاب آ گیا تو ایک دوسرے کو انہوں نے لعنت ملامت کرنا شروع کر دی کہ بھئی تمہاری وجہ سے، تمہاری وجہ سے، اور پھر بالآخر ان کو جو ہے یہ اندازہ ہو گیا اور انہوں نے اعتراف کیا اپنے گناہ کا کہ ہماری ہی بدبختی ہے کہ ہم سب اپنی جو حدود ہیں ان سے بھی آگے نکل گئے، اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ انہوں نے اپنی غلطی کا احساس ہونے کے بعد تو دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہتر عطا کر دے، اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے بے شک اسی طرح آتا ہے، اور آخرت کا عذاب جو ہے وہ یقیناً دنیا کے عذاب سے بہت بڑا ہے۔ اب اس میں جو ہے ہمیں مخالفین کو جو کہ حق کو جھٹلاتے ہیں، جو کہ اپنی زندگی صرف اور صرف دنیا داری میں گزار رہے ہیں، ان کو بھی اس واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو کوئی مال دیا ہے، کوئی پیسہ دیا ہے، تو وہ اس کو صرف اور صرف اپنی ہی اجارہ داری اس پر نہ سمجھ لیں، بلکہ جو مستحقین ہیں ان کی بھی امداد کریں، اس میں سے ان کا حصہ نکالیں، اور دنیا میں عذاب آنے سے پہلے ہی اللہ کی طرف رجوع کر لیں، ورنہ دنیا میں بھی عذاب کا مزہ چکھیں گے، اور آخرت کا جو عذاب ہے وہ تو ہے ہی بہت سخت۔ یہاں پر رکو نمبر 1 ختم ہوتا ہے، رکو نمبر 2 ہے آیت نمبر 34 سے 52 تک، 34 سے 52 تک۔ اب اس میں جو جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ آیت نمبر 34 میں ہے کہ جو متقین ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس نعمت والے باغات ہیں۔ اور یہاں پر ایک سوالیہ ہے آیت نمبر 35 میں، ایک سوال ہے کہ کیا ہم اپنے فرما برداروں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے؟
یعنی کہ اس تصور کی نفی کی جا رہی ہے کہ تمام انسان خواہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں یا نافرمان ہیں وہ بخش دیے جائیں گے، نہیں، بلکہ جو نعمتوں والی جنت ہے وہ صرف اور صرف فرما برداروں کے لیے ہے، اور مجرموں نے اگر توبہ نہ کی تو پھر وہ اپنے جرائم کی سزا جو ہے وہ پا کر رہیں گے۔ آیت نمبر 37 میں ہے کہ ایسے لوگ جو یہ کہتے تھے نا کہ بھئی ہمیں بھی جنت ملے گی، تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تم جو یہ باتیں کرتے ہو تو کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ آخرت میں تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم پسند کرتے ہو؟ آیت نمبر 39 میں ہے، یا پھر کیا تم نے کوئی قسم لے رکھی ہے جو کہ باقی رہنے والی ہے قیامت کے دن تک؟ یعنی جو کچھ قیامت کے دن ہوگا وہ تمہارے مطابق ہوگا، جو تم فیصلہ کرو گے وہی ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، ذرا ان سے پوچھئے کہ ان میں سے کون ہے جو اس بات کا ضامن ہے کہ ان کے ساتھ اگر کوئی شریک ہے تو یہ اپنے شریکوں کو لے کر آئیں اگر یہ واقعی سچے ہیں۔ اب آیت نمبر 42 ہے، جس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جس دن پنڈلی کھولی جائے گی اور انہیں پکارا جائے گا اللہ کے حضور سجدے کے لیے تو وہ نہیں سجدے میں گر سکیں گے۔ اب یہ جو ہے یہاں پر اس کا جو مفہوم ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی تجلی کا ظہور ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنا ایک ظہور ہوگا، اور جب وہ ظاہر ہوگا میدان محشر میں تو وہ حال ایسا ہوگا کہ تمام انسان جو ہے بے اختیار سجدے میں گر جائیں گے، لیکن کچھ لوگ جو ہوں گے بدبخت جو سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اب وہ صاحب ایمان لوگ جو کہ اپنی دنیا کی زندگی میں نمازوں کی حفاظت کرتے رہے وہ تو گر جائیں گے، لیکن وہ لوگ جو دنیا میں جو ہے وہ گردنیں ان کی اکڑی رہتی ہیں اور نماز کی پابندی نہیں کرتے، وہ اس وقت چاہیں گے کہ وہ سجدے میں گر جائیں لیکن وہ نہیں گر سکیں گے۔ آیت نمبر 43 میں ہے کہ ان کی جو نگاہیں ہیں وہ زمین پر گڑی کی گڑی رہ جائیں گی اور ان کے چہروں پر ذلت چھا رہی ہوگی، کیونکہ دنیا میں جب ان کو پکارا جاتا تھا سجدے کے لیے جبکہ وہ صحیح سالم تھے تو وہ نہیں آتے تھے۔ یعنی جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی جو خاص تجلی ہے اس کا جب ظہور ہوگا، انسانوں کو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی اس وقت دعوت دی جائے گی، تمام لوگ سجدے میں جھک جائیں گے لیکن کچھ بد نصیب ہوں گے جو کہ یہ سعادت حاصل نہیں کر سکیں گے، شرم کے مارے ان کی جو نظریں ہیں وہ جھکی ہوں گی، چہروں پر سیاہی والی ذلت چھا رہی ہوگی، اور ان کا جرم کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو بلایا جاتا، نماز کی طرف ان کو بلایا جاتا تو وہ نہیں آتے تھے، صحیح سالم ہونے کے باوجود وہ عذر تلاشتے تھے، نماز کے لیے نہیں آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس محرومی اور رسوائی والے ماحول سے بچائے اور ہمیں دنیا میں بھی سجدوں کی توفیق دے اور آخرت میں بھی، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 44 میں ہے کہ اے نبی آپ چھوڑ دیجئے مجھے اور ان لوگوں کو جو اس کلام کی تکذیب کر رہے ہیں، ہم انہیں رفتہ رفتہ وہاں سے لے آئیں گے جہاں سے انہیں علم بھی نہ ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی ہے، اللہ تعالیٰ کے ڈھیل کی وجہ سے ایسے اس سے مراد جو ہے وہ ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، اور مجھے بھی کہ اللہ تعالیٰ تو ہر بات کا حساب لے گا، اگر ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی اچھائی دی ہے اور نعمتیں دی ہیں تو ان کو دنیا کے کچھ وقت کے لیے دے دی گئی ہے، ناجائز جو ہے اس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا حساب ضرور لیتا ہے۔ آیت نمبر 45 میں ہے کہ میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، بے شک میری تدبیر جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہے، بے شک۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں جس کے تاوان کے بوجھ تلے یہ دبے جا رہے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے آپ سالہ سال دن رات محنت کر رہے ہیں، اور کیا آپ اپنی اس محنت کے بدلے میں ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں جس کی وجہ سے یہ اتنے پریشان ہیں، یا پھر ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہیں؟ تو آیت نمبر 48 میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار کیجئے اپنے رب کے حکم کا، اور دیکھیے آپ اس مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے گا۔ اب یہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کا کہا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کریں، اور ساتھ ہی آیت میں مچھلی والے کا ذکر ہے کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام جو ہے اس سے مراد ہیں، اور ہم نے یہ پچھلے جو ہے لیکچرز میں ہم نے یہ پڑھا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار نہیں کیا اور علاقہ چھوڑ کر وہ چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کریں۔
اب جو ہے قوم آپ وسلم کی جو قوم تھی ان کی طرف سے مسلسل ہٹ دھرمی تھی اور کفر تھا، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ بہت زیادہ بعض اوقات جو ہے وہ ہو جاتے تھے پریشان۔ تو اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام بھی جو ہے انہوں نے بھی جب ان کی قوم پر عذاب کا فیصلہ ہو گیا تو آپ بھی علاقہ چھوڑ کر آ گئے، اور پھر آپ کو ایک مچھلی نے نگل لیا تھا، تو آپ مچھلی کے پیٹ میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے رہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اس کی دستگیری نہ کرتا تو وہ ملامت زدہ ہو کر کہیں پر پھینک دیا جاتا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے نگل لیا تھا تو مچھلی نے ان کو ایک ساحل پر جو ہے اگل دیا، تب وہاں پر آپ کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی، اور وہاں پر ان کو سایہ اور غذا فراہم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پودا بھی لگایا، اور وہاں سے جو ہے وہ پھر بہتری کی حالت میں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اس کو جو ہے وہ نہ اس کا ہاتھ پکڑتا، اس کی مدد نہ کرتا، تو وہ تو کہیں پر اسی طرح پڑا رہ جاتا۔ تو آیت نمبر 50 میں ہے، آیت نمبر 50 میں ہے کہ اس کے رب نے اس کو چن لیا اور اسے پھر صالحین میں سے کر دیا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کو ظاہر ہے کہ جو ان سے غلطی ہوئی تھی اس کی انہوں نے اللہ سے مانگی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کر دیا اور ان کو پھر سے صالحین میں کر دیا۔ آیت نمبر 51 ہے کہ یہ کافر تو تلے ہیں اس پر کہ اپنی نگاہوں کے زور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھسلا دیں گے، جب وہ قرآن سنتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ دیوانہ ہے۔ اب مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح سے جو ہے وہ تنگ کرنا اور زج کرنا جو ہے انہوں نے اپنا وہ بنایا ہوا تھا شعور۔ تو انہوں نے جو ہے قوت ارادی کو توڑنے کے لیے ہر ممکن طریقہ آزمایا، ہر حربہ انہوں نے استعمال کیا۔ اب یہ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اس مقصد کے لیے ایسے عاملوں کی خدمات بھی حاصل کی جو کہ اپنی نگاہوں کی جو ہے وہ ان کے خصوصی طاقت تھی، اور اس کے ذریعے بھی کسی کو بھی نقصان پہنچانے کی جو ہے وہ طاقت رکھتے تھے۔ اب یہ شاید کچھ طبعی طور پر ایسا ہو کہ اپنی جو ہے ایکسرسائزز کی جائیں، کوئی خصوصی مشقیں ہوں جس کے ذریعے اپنی آنکھوں میں جو ہے وہ خاص وہ جمع کر دی جائے، یعنی وہ آنکھیں جو ہیں وہ اس طرح کسی دوسرے شخص کی آنکھوں میں ڈال دی جاتی ہیں کہ وہ دوسرا شخص اس کی تاب نہیں لا سکتا۔ تو ایسے جو اوچھے ہتھ کنڈے ہیں ان کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 52 جو کہ آخری آیت ہے سورہ قلم کی، وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، کہ یہ تمام جو یاد دہانی ہے یہ تمام جہان والوں کے لیے ہے، یعنی قرآن کریم جو ہے وہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے یاد دہانی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی ذات میں مجسم قرآن ہے۔ اب یہ جو سورہ قلم تھی اس کا جو آغاز ہے وہ بھی نون سے ہوا، نون سے مراد مچھلی والا، اور آخر میں بھی ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر سنا اور مچھلی والے کے ذکر پہ ہی اختتام ہوا۔ اب یہاں پر ہماری اگلی سورت سٹارٹ ہوگی، سورۃ الحاقہ۔ اس کا جو پہلا رکوع ہے آیت نمبر 1 سے لے کر 37 تک ہے، اور اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ایسا ہے کہ جیسا کردار ہوگا انسان کا ویسا ہی اس کا انجام ہوگا۔ اب اس کا جو پہلا رکوع ہے اس میں آگاہ کیا گیا کہ قیامت کا جو واقعہ ہونا ہے یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ اس کی جو پہلی آیت ہے الحاقہ، وہ حق ہو جانے والی، سچی، اور پھر دوسرے میں سوال ہے کہ مل حاقہ، کہ کیا ہے وہ حق ہو جانے والی، کیا ہے وہ قیامت۔ اور آیت نمبر 3 میں جو ہے دوبارہ سے کہا جا رہا ہے کہ وما ادراک ما الحاقہ، کیا تم نے سمجھا کہ وہ حق ہونے والی کیا ہے۔ آیت نمبر 4 میں ہے کہ جو قومیں تھیں ان کا ذکر ہے، انہوں نے کس طرح جو ہے وہ اس کو جھٹلا دیا تھا۔ ان میں قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، آل فرعون ہے، قوم لوط، قوم نوح، ان سب نے اس حقیقت کو جھٹلایا اور پھر شدید عذاب کا مزہ چکھا۔ اب یہاں پر جو ہے مختلف قوموں کے اوپر جو عذاب آئے تھے ان کا ذکر ہے، آیت نمبر 5 میں کہ سمود ہلاک کر دیے گئے ایک حد سے بڑھ جانے والی آفت سے، قوم عاد ہلاک کر دی گئی ایک جھکڑ والی تیز آندھی سے، اور یہ تیز آندھی ان کے اوپر مسلسل 7 راتوں اور 8 دنوں تک جو ہے ان کے اوپر رہی، اور ان کی جو مثال دی گئی وہ اس طرح زمین پر پڑے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے۔ اب یہ مثال یہاں پر اس لیے دی گئی کیونکہ قوم عاد کے جو لوگ ہیں وہ بہت قد آور تھے۔ آیت نمبر 8 میں جو ہے کہا گیا کہ کیا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو باقی بچا ہوا، اور آیت نمبر 9 میں ہے فرعون اور اس سے پہلے والی بستیوں کے بارے میں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے الٹ دیا تھا۔ اب جو الٹائی جانے والی بستیاں ہیں ان سے مراد ہے قوم لوط کی بستیاں۔ آیت نمبر 10 میں ہے کہ جنہوں نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے عذاب سے دوچار کیا۔ سورہ
اس طرح سورہ حاقہ کی آیت نمبر 11 ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر سیلاب آیا تھا، اس کا ذکر ہے کہ وہ سیلاب کے ذریعے وہ پوری قوم تباہ کر دی گئی، اور جو کشتی میں سوار تھے ان کے بیٹے تھے، اور انہی سے جو ہے آگے پھر ان کی نسل چلی تھی۔ آیت نمبر 12 میں ہے، اس لیے یہ تمام باتیں کی جا رہی ہیں، یہ جو تمام ہم سے جو ہے ذکر کیا گیا قوموں کا جن کو ہلاک کیا گیا، وہ کس لیے کیا گیا؟ تاکہ یہ سب جو ہے ہم اس کو یاد رکھیں اور اسی حساب سے ہم اپنی زندگی گزاریں، ہم حق کو جھٹلانے والے نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو مارنے والے ہوں، اور وہ کان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں وہ اس کو یاد بھی رکھیں، تمام باتیں جو وہ سنتا ہے۔ اب اس سے آگے جو ہے وہ جہنم، قیامت کا ذکر ہے کہ قیامت جو ہے جب واقعہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ جب سور میں جو ہے وہ پھونکا جائے گا۔ اب جب سور میں پھونک مار دی جائے گی ایک ہی وقت میں، تو اس وقت کیا ہوگا کہ زمین اور پہاڑ جو ہیں وہ اٹھا کر پاش پاش کر دیے جائیں گے۔ یہ زمین، پہاڑ، یہ کس قدر مضبوط، کس قدر طاقتور لگتے ہیں، لیکن وہ آواز جو ہے وہ ایسی ہوگی کہ سب کچھ اٹھا کر پاش پاش ہو جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو اس روز وہ واقعہ جو ہے قیامت کا واقعہ وہ رونما ہو جائے گا۔ اور اس دن کیا ہوگا؟ آسمان پھٹ جائے گا۔ آسمان جو کہ ہمیں بہت، ابھی تو بہت وسیع، بہت بڑا نظر آتا ہے، لیکن اس دن اس کی بھی حیثیت کچھ بھی نہیں ہوگی۔ اور پھر اس کے آگے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ فرشتوں نے اٹھایا ہوگا، فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور فرشتے کتنے؟ 8 فرشتوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھایا ہوگا۔ اور اس دن کیا ہوگا؟ آیت نمبر 18 میں ہے کہ تمہاری پیشی ہوگی اللہ تعالیٰ کے آگے، اور تمہاری کوئی مخفی سے مخفی بات بھی چھپی نہیں رہ سکے گی۔ اب انسان کی کوئی بات ہے جو کہ صرف بعض اوقات وہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے، کوئی ایسا گناہ ہوتا ہے جو صرف وہی جانتا ہے، اس تک ہی ہوتا ہے، لیکن اتنی سے اتنی بات بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے چھپی نہیں رہ سکے گی، کیونکہ وہ لطیف ہے، باریک بین ہے، خبیر ہے، ہر بات کو جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہے جن کو نام اعمال دیے گئے۔ اب یہ ایک تصور کریں ذرا کہ جب کمرہ امتحان ہے اور پھر آپ کا جو ہے وہ رزلٹ کا دن ہے، پورے لوگ ہال میں موجود ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ کیا کیفیت ہوتی ہے۔ ایک صرف ہم اپنا ایک دورہ قرآن کا دیکھتے ہیں، ہم نے جو پچھلے لیکچرز ہوئے، ہمارے سیمسٹر ہوئے، ہم پیپرز دیتے تھے، تو اس دن سب کے یہی تاثرات ہوتے تھے نا کہ بھئی عجیب سی حالت ہے، دل دھک دھک کر رہا ہے یا ٹینشن ہو رہی ہے۔ تو ایک ماحول ہوتا ہے کہ جب آپ کو آپ کے رزلٹ ملنے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک ٹینشن ہوتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے جب رزلٹ مل جاتا ہے، جس کا بہت اچھا آتا ہے تو وہ تو خوش ہو جاتا ہے، اور جو فیل ہو جانے والے ہوتے ہیں وہ کہیں پر بیٹھے رو رہے ہوتے ہیں۔ اب اس آیت میں ان لوگوں کے بارے میں ہے جو کہ جن کا نامہ اعمال ان کو دیا جائے گا داہنے ہاتھ میں۔ اب وہ شخص کہے گا کہ دیکھو دیکھو میرا نامہ اعمال، اور وہ کہے گا کہ مجھے یقین تھا کہ مجھے اپنے حساب سے دو چار ہونا ہے، مجھے یقین تھا کہ میرے اعمال کا جو میں دنیا میں کر رہا ہوں اس کا بدلہ مجھے ضرور ملے گا۔ اور پھر اس سے آگے جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس کو جو ہے اس کی من پسند جو چیزیں ہیں اس کو دی جائیں گی۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، عیش میں ہوگا، راضیہ اس کی رضا والی زندگی ہوگی، اس کی اپنی پسند کی زندگی جس میں اس کو جو چاہیے ہوگا وہ ملے گا۔ اور پھر کیا ہے؟ فی جنت عالیہ، جنت ہوگی بہت ہی بلند، بلند باغ میں، اس میں کیا کیا ہوگا جو کہ اس کا ایک منظر کشی جو کی جا رہی ہے، اور انسان اس کو اگر تھوڑا سا اپنے تصور میں لائے تو ایک بہت زیادہ ایک خوشی کا اور فرحت کا، تازگی کا احساس ہوتا ہے کہ انسان جب اس کو ایک اس کا رزلٹ مل گیا تو پھر انعام میں اس کو کچھ ملتا ہے نا، جب کوئی اچھا رزلٹ اس کا آ جائے تو اس کو انعام میں کیا مل رہا ہے؟ اس کی دل پسند زندگی اس کو مل رہی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کیا دے رہا ہے؟ بلند جنت، بلند باغ، اور پھر قطوفها دانیہ، اس کے میوے ہوں گے جو کہ جھکے پڑ رہے ہوں گے، یعنی جو پودے جو میوے لگے ہوں گے، پھول، پھل، جو بھی کچھ وہ کھانا چاہے گا اس کے لیے اس کو ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی، وہ سب کچھ جو ہے وہ اس کے آگے اسی طرح ہوگا، جھکے ہوئے ہوں گے تمام خوشے، جس میں سے جو کھانا چاہے وہ کھا لے گا۔ آیت نمبر 24 میں اس کو کہا جا رہا ہے کہ کھاؤ پیو، یعنی جو کچھ تمہارے سامنے ہے اب اس میں سے جو تم چاہو کھاؤ پیو، کیونکہ تم نے دنیا میں وہ اعمال کیے جن کا ہم نے کہا تھا، اور اس کے صلے میں یہ تمام تمہارا جو ہے اجر ہے۔ اب اس کے مقابلے میں اس شخص کا ذکر ہے جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہوگا۔ اب اس کی کیا کنڈیشن ہوگی کہ وہ کہے گا کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ گیا ہوتا۔
معلوم ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ آیت نمبر 27 میں ہے کہ جب دنیا میں مجھے جو موت آئی تھی، کاش کہ وہی فیصلہ کن ہوتی، اسی موت کے بعد جو ہے وہ میں بس ختم ہو گیا ہوتا اور دوبارہ مجھے زندہ کرنے کی نوبت ہی نہ آئی ہوتی، اور میرا وہ کہے گا کہ میرا جو بھی دنیا کا مال اسباب تھا وہ میرے کچھ کام نہ آیا، اور میرا اقتدار یعنی دنیاوی حساب سے جو شان و شوکت لوگوں نے حاصل کی ہے، جو اختیار ان کے پاس ہیں، جو اقتدار ہیں، اور جس کا انہوں نے ذرا بھی فائدہ نہیں اٹھایا زندگی میں، کسی کے لیے کچھ نہیں کیا، کسی کی مدد نہیں کی، وہ سب جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا، اور وہ کہے گا کہ میرا سب کچھ مجھ سے چھن گیا۔ اور ایسے شخص کے لیے فرشتوں کو کیا حکم دیا جائے گا کہ اس کو پکڑو اور اس کی گردن میں توق ڈال دو۔ اب ان کو زنجیروں سے جکڑ دیا جائے گا، اور زنجیر بھی وہ جس کا طول 70 گز ہوگا۔ 70 گز امیجن کریں صرف کہ ایک شخص کو 70 گز جو زنجیریں ہیں اس میں جکڑ دیا جائے گا، اور اس کا وہاں پر کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی حمایتی نہیں ہوگا، اور اس کی غذا کیا ہوگی؟ زخموں کا خون اور پیپ۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالی ہمیں اس انجام بد سے محفوظ فرمائے۔ رکو نمبر 2 ہے قرآن اللہ کا کلام اور یقینی حق ہے، آیت نمبر 38 سے 52 تک ہے۔ اور اس رکوع میں جو ہے یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، کسی کاہن کا کلام نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن سناتے تھے تو وہ جو لوگ تھے وہ تمام یہ کہتے تھے کہ یہ تو آپ نے خود گھڑ کر ہمیں سنا دیا ہے معاذ اللہ۔ آیت نمبر 44 سے 48 تک ہے کہ اگر معاذ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن کو خود سے بناتے اور ہماری طرف منسوب کرتے تو ہم ان کی پکڑ کرتے اور کوئی ان کو ہماری پکڑ سے بھی نہیں بچا سکتا تھا۔ آیت نمبر 49 اور اس سے آگے ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ایسے سچے نبی ہیں جن کی سچائی کی جو تصدیق ہے وہ دشمن بھی کرتے تھے، یعنی جو دشمن بن گئے تھے وہ بھی پہلے تصدیق کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب صادق اور امین ہی کہا کرتے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ ہستی جھوٹ نہیں بول سکتی، تو کیا بھلا ایسی عظیم ہستی جو ہے وہ کسی بھی خود ساختہ کلام کو اللہ کی طرف منسوب کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ آیت نمبر 51 میں ہے یہ قرآن تو حقیقی حق ہے، جو لوگ اس کو حق نہیں مان رہے وہ عنقریب ذلت اور رسوائی سے دوچار ہوں گے۔ آیت نمبر 52 میں ہے کہ آپ اپنے رب کی تسبیح کیجئے جو کہ بہت ہی عظمت والا ہے۔ الحمدللہ سورۃ الحاقہ بھی ہماری ختم ہوتی ہے اور سورۃ المعارج ہماری سٹارٹ ہوگی، جس میں اچھے اور برے کردار کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 1 ہے رکو نمبر 1 ہے آیت نمبر 1 سے 35 تک، جس میں اللہ تعالیٰ کے جو پسندیدہ کردار ہیں اور ناپسندیدہ کردار ان کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 1 میں ہے کہ ایک مانگنے والے نے ایسا عذاب مانگا جو کہ واقعہ ہونے والا ہے۔ اب اس میں جو ہے مفسرین کے درمیان اختلاف بھی پایا جاتا ہے کہ بعض لوگوں کے قریب ہی عذاب طلب کرنے والے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے اگر ہم اس دور کا نقشہ ذہن میں لے آئیں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر طرح سے جو ہے وہ ہر طرف سے طرح طرح کے جو الزامات ہیں ان کی بوچھاڑ ہو رہی تھی، آپ کو کبھی ساحر کہا جا رہا تھا، کبھی شاعر، کبھی مجنون، تو مشرکین کا خیال تھا کہ وہ آپ کی جو ہے قوت ارادی ہے اس کو توڑ دیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے کوئی جسمانی اذیت تو نہیں دی تھی، لیکن باقاعدہ ایک منظم ان کا طریقہ تھا، اس کے ذریعے آپ کو مسلسل ایک ذہنی نفسیاتی ٹارچر جو ہے وہ کیا جا رہا تھا۔ اب اس جو کیفیت تھی اس وقت، آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو انسان ہی تھے، اور جو مسلسل کرب اور تکلیف کی کیفیت تھی اس کا سامنا کرتے ہوئے ایک فطری امر تھا کہ آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ ایسے لوگوں پر عذاب آ جانا چاہیے، تو ان کے لیے آیت نمبر 2 میں نبی کریم کو تلقین کی جا رہی ہے کہ وہ صبر کریں، عنقریب ان کافروں پر ایسا عذاب آئے گا جو کہ ٹالا نہیں جا سکے گا۔ آیت نمبر 4 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب آئے گا اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا جو عذاب ہے وقت پر لائے گا، اور وہ بہت بلند درجات والا ہے۔ اس کی جو بلند درجات کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ آیت نمبر 4 میں ملتی ہے کہ اس کے جو عرش پر چڑھتے ہیں فرشتے اور روح، اتنی اس کی لمبائی ہے کہ وہ تقریباً 50,000 برس تک جو ہے وہ چڑھتے ہیں۔ اب یہ آیت جو ہے یہ بھی آیات متشابہات میں سے ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو بارگاہ بلند ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے فرشتوں کو بھی، جبرائیل علیہ السلام کو بھی 50,000 سال کی جو مسافت ہے وہ طے کرنی پڑتی ہے۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ یہاں پر 50,000 برس سے مراد قیامت کا دن ہے، کیونکہ قیامت کا جو دن ہے وہ کفار کے لیے تو بہت ہی طویل ہوگا، بہت سخت ہوگا، جبکہ جو اہل ایمان ہیں ان کو ایسا لگے گا جیسے یہ دن جو ہے ایسا تھا جیسے کچھ دن کا ہم نے حصہ گزارا ہے، یا پھر ہم نے کوئی فرض نماز پڑھنے کے برابر جو ہے اتنا وقت گزار لی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں کہ آپ صبر کیجئے، اور جس عذاب کو یہ لوگ دور سمجھ رہے ہیں، آیت نمبر 7 میں ہے کہ ہم اسے نہایت قریب دیکھ رہے ہیں۔ اور اس دن کیا ہوگا؟ آسمان ہو جائے گا جیسے پگھلا ہوا تانبا، اور پہاڑ ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی روح، اور کوئی بھی دوست کسی کا نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 11 اور اس سے آگے ہے کہ روز قیامت جب یہ تمام معاملات ہوں گے، جب جو کنبا تھا وہ اس کو پناہ دیتا تھا اور جس گھر والوں کے ساتھ وہ رہتا تھا، اب وہ اس قیامت کی ہولناکی سے بچنے کے لیے، اپنے گناہوں سے بچنے کے لیے، ایک مجرم اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کرے گا؟ فدیے کے طور پر اپنی بیٹی کو پیش کرے گا، اپنے بیٹے کو، بیوی، بھائی، بلکہ پورے کنبے کو کہے گا کہ وہ لے لیں، لیکن خود جو ہے وہ اس دہکتی ہوئی آگ سے وہ بچ جائیں۔ لیکن حقیقت کیا ہے کہ انسان بہت ہی کم ظرف ہے۔ آیت نمبر 20 میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جب اس پر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ بہت ہی شور مچاتا ہے، واویلا کرتا ہے، گھبرا جانے والا ہوتا ہے، اور جب اس کو کوئی اچھائی ملتی ہے تو وہ بخیل بن جاتا ہے، کہ جب اسے کشادگی حاصل ہوتی ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے سب کچھ میں سمیٹ کر اپنے پاس ہی رکھ لوں، کہیں اس میں سے کوئی دوسرے نہ لے جائیں، کوئی مانگ نہ لیں۔ آیت نمبر 22 سے 35 تک بتایا گیا کہ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں نا، وہ ایسا نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی خصوصیات بتائی جا رہی ہیں کہ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان میں کیا خصوصیات ہیں؟ کہ جو باقاعدگی سے نماز ادا کرتے ہیں، اور جو مستحقین ہیں، محرومین ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، آپ کے سامنے جو ہے سوال نہیں کرتے، ان کو جو ہے آپ کو خود ان کا اندازہ رکھنا ہے، پتہ کرنا ہے، اور ان کی مالی مدد کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے اگر دیا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، یہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور جنسی بہرا روی سے بچتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی عہدوں کی اور امانتوں کی جو ہے حفاظت کرنے والے ہیں، اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے لیے کیا اجر ملے گا؟ ان کو جنت میں ان کا بھرپور جو ہے وہ استقبال کیا جائے گا، اور ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ بھرپور عزت اور اکرام سے نوازے گا۔ رکو نمبر 2 سٹارٹ ہوگا 36 سے 44 تک، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دشمن ہیں ان کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ وہ ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ آیت نمبر 36 میں ہے کہ وہ ان مشرکین کے بارے میں ذکر ہے جن کو مذمت کی جا رہی ہے، جو نبی کریم کو حرم میں نماز پڑھنے سے روکتے تھے۔ آیت نمبر 37 میں ہے کہ وہ آتے تھے دائیں بائیں سے غول در غول۔ دراصل جو مشرکین تھے ان کو یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے قرآن سن لیا تو وہ ان کے ہاتھ سے نہ نکل جائے، اس لیے جب کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے تو وہ ہر طرف سے دوڑے لگاتے کہ وہ لوگوں کو جو ہے ان کے گرد جمع ہونے سے روک سکیں۔ تو ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ اس تمام معاملے کے باوجود کیا وہ خواہش مند ہیں کہ ان کو نعمت بھری جنت میں داخل کیا جائے گا؟ تو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ خبردار کیا جا رہا ہے کہ وہ عنقریب اپنے جو جرائم ہیں ان کی سزا پا لیں گے۔ اس دن جو ہے وہ جب روز قیامت ہوگا، اس دن کا جو منظر ہے وہ پھر سے یہاں پر ہمیں بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہے بھاگیں گے، جب اپنی قبروں سے نکلیں گے میدان حشر کی طرف جو ہے وہ دوڑیں گے۔ اور وہ دوڑنا کیسا ہوگا؟ یہاں پر جو ایک لفظ آیت نمبر 43 میں یوز کیا گیا، نصب، یعنی یہ ایسا نشان ہوتا ہے جو کہ دوڑ کا مقابلہ کرنے والے ہوتے ہیں، ریسنگ کے لیے لگایا جاتا ہے۔ تو ہر دوڑنے والے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ دوسرے سے پہلے اس نشان تک پہنچ جائے۔ تو بالکل ایسی ہی کنڈیشن ہوگی کہ وہ میدان حشر کی طرف دوڑیں گے، اور ان کے چہرے کیسے ہوں گے؟ شرم کے مارے ان کی نظریں جو ہیں وہ جھکی ہوئی ہوں گی، ان کے چہروں پر ذلت چھائی ہوگی، سیاہی چھائی ہوگی، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا اور تم اس کو جھٹلاتے رہے۔ سورۃ المعارج کمپلیٹ ہوتی ہے، سورۃ نوح کی طرف آتے ہیں، جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور فریاد کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو دعوت دی اپنی قوم کو، رکو نمبر 1 میں آیت نمبر 1 سے 20 تک ہے، جو حضرت نوح کی دعوت ہے اور جو ان کی قوم ہے ان کے رد عمل کا ذکر ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا کہ میں تمہاری طرف واضح طور پر ایک خبردار کرنے والا آیا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے آگے کی آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کی جو ہے درخواست کا ذکر آ رہا ہے کہ کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو بارگاہ میں ہے اپنی ایک ریکویسٹ اور ایک عرضی پیش کی کہ میں نے تو اپنی قوم کو دن رات جو ہے وہ دعوت دی ہے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے ظاہر ہے کتنی بڑی عمر پائی ہم سب جانتے ہیں، اور وہ پوری عمر جو ہے انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو تنہائی میں بھی سمجھایا، اور پھر میں نے ان کو علی اعلان بھی پکارا کہ بھئی ہدایت کی طرف آ جاؤ، لیکن میری اس دعوت نے ان میں کچھ بھی اضافہ نہیں کیا سوائے فرار کے، یعنی وہ میری دعوت سے بھاگتے رہے، ان پر کوئی اثر
نے دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور حضرت نوح نے کہا کہ میری اطاعت کریں، لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ اب آگے کی آیات میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، تو پھر وہ بے شک گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے، اور دنیا میں بھی وہ تمہیں مال و دولت دے گا، اولاد سے نوازے گا، تم پر خوب بارشیں برسائے گا، اور آخرت میں بھی جو ہے تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں روا کرے گا۔ لیکن اگلی آیت میں آتا ہے کہ قوم نے جو ہے آپ کی تمام باتیں سنی اور انگلیاں جو ہیں اپنے کانوں میں ٹھونس لی کہ بھئی ہم تو بالکل ہی نہیں سننا چاہ رہے آپ کی کوئی بھی بات۔ بڑے تکبر کے ساتھ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی جو آیات ہیں ان کو جھٹلا دیا۔ آیت نمبر 13 اور اس سے آگے میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم اللہ کی عظمت کے امیدوار نہیں ہو، جس نے تمہیں درجہ بدرجہ پیدا کیا ہے؟ یعنی درجہ بدرجہ سے مراد یہاں پر جو رحم مادر کے اندر تخلیق ہے اس کے مختلف مراحل کا ذکر ہے، اس سے یہ مراد ہے۔ جس طرح انسان جو ہے پہلے نطفہ، پھر مدغہ، علقہ، یہ جو مختلف مراحل ہم نے پہلے بھی پڑھے تھے، یہ ان کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو درجہ بدرجہ پیدا کیا، خلقت کے کئی مراحل سے گزارا اور پھر انسانی صورت میں تخلیق کیا۔ آیت نمبر 15 میں ہے کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کیسے پیدا کیا ہے آسمانوں کو، 7 آسمانوں کو تہ در تہ؟ یہ ہم سورہ ملک میں ہی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان تخلیق کیے۔ پھر آیت نمبر 16 میں ہے کہ اس کے اندر اس نے چاند کو روشنی بنایا، سورج کو چراغ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے چاند بھی ہمارے لیے بنایا سمتوں کے تعین کے لیے، وقت کے تعین کے لیے، اور سورج کو ہمارے لیے حرارت اور چراغ بنا دیا۔ آیت نمبر 17 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں تمہیں اس طرح اگایا ہے جیسے سبزہ۔ اب اس میں جو ہے ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا۔ اب اس میں کیا ہے کہ جسم کے جو تمام اجزاء ہیں وہ ہمارے زمین سے ہی لیے گئے ہیں، کیونکہ جو جسم کی پرورش ہے اور اس کی بقا کے لیے جو خوراک بھی ہمیں مل رہی ہے وہ زمین سے ہی مل رہی ہے۔ آیت نمبر 18 میں ہے کہ جس طرح اس نے تمہیں زمین سے اگایا ہے اسی طرح وہ تمہیں دوبارہ لوٹا دے گا زمین میں، اور پھر نکالے گا ایسے جیسے نکالا جاتا ہے۔ آیت نمبر 19 میں ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھا دیا ہے بچھونے کی طرح، اور آیت نمبر 20 میں ہے تاکہ تم چلو پھرو اس میں کشادہ راستوں کی طرح۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی جو رداد علم تھی وہ پیش کرتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ فریاد کر رہے تھے کہ بھئی میں نے تو اپنا پورا پورا حق ادا کر دیا، لیکن یہ لوگ کسی بھی طرح جو ہے راہ راست پر نہیں آ رہے۔ رکو نمبر 2 میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کی جو پچھلی رکو میں فریاد کی تھی، اب اس میں بد دعا کا ذکر ہے۔ قال نوح، نوح علیہ السلام نے کہا پروردگار انہوں نے میری نافرمانی کی اور انہوں نے ان لوگوں کی پیروی کی جن کی مال اور اولاد نے ان کے لیے کچھ بھی نہیں دیا سوائے خسارے کے۔ یعنی تو نے مجھے ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا اور ان کے اوپر میری اطاعت لازم تھی، لیکن انہوں نے تو میری نافرمانی کی اور اپنے سرداروں کی جو ہے پیروی کرتے رہے۔ آیت نمبر 22 میں ہے اور ان لوگوں نے ایک چال بھی چلی، حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف جو سردار ہیں وہ بھی جو ہے ان کے خلاف لگے رہتے تھے اور مختلف جو ہے وہ چالیں چلتے رہتے تھے۔ آیت نمبر 23 میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑ بیٹھنا، ہرگز نہ چھوڑنا۔ یعنی جو ان کے سردار تھے ان کا کہنا تھا کہ اپنے معبودوں کو جو ہے وہ ہرگز نہ چھوڑنا۔ اب اسی طرح کا جو ہے باتیں یہ سرداران قریش جو ہے وہ بھی کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے اپنے عوام کو سکھاتے تھے کہ بھئی اپنے جو معبود ہیں ان کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ آیت نمبر 24 میں ہے انہوں نے تو بہت لوگوں کو بہکا دیا ہے، اب تو ان ظالموں کے لیے سوائے گمراہی کے کسی اور چیز میں اضافہ نہ کرنا۔ یعنی ان الفاظ سے حضرت نوح علیہ السلام کے ان الفاظ سے کیا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو صبر کا پیمانہ ہے وہ بہت ہی لبریز ہو چکا ہے، بھر چکا ہے، اور آپ کو جو ہے اب ان کی جو ہے وہ کوئی بھی ایمان لانے کی امید نہیں رہ گئی، تو آپ اپنے اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ فریاد کر رہے ہیں کہ ان کی گمراہی میں اب تو مزید اضافہ فرما دیں، کیونکہ ان سے کسی بھلے کی امید نہیں ہے۔ اور آپ نے کیا بد دعا کی؟ آیت نمبر 24 سے 27 تک ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے گمراہی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرنا، اور زمین پہ کافروں کا جو بستا ہوا گھر ہے ان میں سے ایک بھی باقی نہ رہنے دے، کیونکہ ان کی جو آئندہ نسلیں ہیں ان سے بھی مجھے کسی خیر کی توقع نہیں۔ جو آپ نے اتنی عمر یہاں پر ان کی بھلائی کے لیے اور ہدایت کے لیے گزار دی، تو مجھے آگے بھی ان سے کوئی توقع نہیں کہ یہ ایمان لائیں گے، تو ان کے لیے تباہی اور بربادی کے سوا اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز میں جو ہے اضافہ نہ فرما۔
آیت نمبر 28 میں حضرت نوح علیہ السلام جو ہے اپنے اہل عیال کا جو ذکر کر رہے ہیں کہ ایک طرف انہوں نے بد دعا کی ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان نہیں لا رہے تھے، دوسری طرف ان کو اپنے گھر والوں کا بھی جو ہے وہ فکر تھی۔ انہوں نے کہا کہ بھی میری اور میرے والدین کی، میرے تمام اہل ایمان مردوں اور عورتوں کی جو ہے وہ بخشش فرما دے۔ یعنی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ جو اہل ایمان لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے تو رحم کا معاملہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کی قوم تھی ان کے اوپر جو ہے عذاب نازل کیا، اور جو آپ کے باقی لوگ تھے اہل ایمان جو کہ آپ پر ایمان لائے، اور آپ کے بیٹے تھے 3 جو کہ آپ کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، ان کے ساتھ آگے ان کی نسل چلی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد سن لی اور ظالم قوم کو تباہ و برباد کر دیا، اور جو اہل ایمان تھے ان کو عذاب سے محفوظ رکھا۔ یہاں پر ہماری جو آج کا لیکچر ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم وتقبل منی ومنکم تلاوتہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔